بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی جو پیپر ڈسکشن ہے ریویژن ٹیسٹ کوڈ نمبر 1109 ہے. ٹیسٹ نمبر 1، تاریخ ہے 29 اپریل 2020. عزیز طلبہ، آپ نے بہت اچھی طرح پیپر یاد کر کے ایمانداری کے ساتھ اس کو اٹیمپٹ کیا ہوگا. اب دیکھیں گے آپ نے جو پیپر اٹیمپٹ کیا ہے اس پیپر میں کون کون سی چیز آپ کی صحیح ہے، درست ہے، اور کون سی چیز اس میں سے سکپ ہو گئی ہے. ہم کس طرح اس کویسچن میں سے ہائیسٹ مارکس اچیو کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ، اب آتے ہیں اپنی پیپر ڈسکشن کی طرف. عزیز طلبہ، ہمارا پہلا سوال ایم سی کیوز کا ہے. درست جواب کا انتخاب کریں. جو پہلا کویسچن ہے، اگر تم استاد اور معلم ہو تو دیکھو، اس کی آپشن نمبر 4 صحیح ہے، کیونکہ تذکرہ ہے استاد اور معلم کا، تو صفحہ کی درس گاہ کے معلم کو، یہ اس کا آنسر ہے. کویسچن نمبر 2، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خضر ملے، خضر علیہ السلام ملیں، کہ ہم بیٹھے رہیں، کوئی ہمارے آ کے سارے کام کر دے. تو پہلی آپشن صحیح ہے. کویسچن نمبر 3، کتاب کی تلاش میں ہوتے اور مل جاتی تو اس کو لیے بغیر نہ چھوڑا، چاہے اس کی قیمت ہوتی 20 گنا. آپشن بی سر سید احمد خان کے چیپٹر سے یہ ایم سی کیوز ہے. نمبر 4، کرتبہ کی شاہی لائبریری میں کتابوں کی تعداد تھی 2 لاکھ سے زائد. آپشن بی صحیح آنسر ہے. کویسچن نمبر 5، حضرت قمر نے دربان کو کہا کہ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے گا قمر آیا تھا لوٹ گیا. آپشن بی اس کا صحیح آنسر ہے. عزیز طلبہ، اب اس ٹیسٹ کا سوال نمبر 2 ہے. سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباس کی تشریح کیجئے. سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیے. 15 نمبر کا یہ بیٹا سوال ہے. سب سے پہلے یہ پیراگراف جس سبق سے آیا ہے ہم نے وہ حوالہ متن دینا ہے. تو یہ پیراگراف، سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان. تو عزیز طلبہ، حوالہ متن کے بعد دوسری چیز ہم نے سیاق و سباق تحریر کرنا ہے. جو سیاق و سباق ہے وہ اس پیراگراف سے پہلے اور اس کے بعد جو درج کیا گیا ہے، جو مصنف نے کہا ہے. یونیک نوٹس پہ ہم نے اس کا مرکزی خیال تحریر کر دیا ہے. یقیناً آپ نے اسی کو یاد کر کے تحریر کیا ہوگا. اہم چیز پیراگراف کی تشریح ہے. جو اس کا تیسرا پوائنٹ ہے، یہ 10 نمبر کی بیٹا تشریح آتی. اس تشریح کے جو اہم پوائنٹ ہیں ہم ان کو ابھی دیکھتے ہیں، کیا ہم نے وہ سولو کیے ہیں کہ نہیں کیے. اس میں مصنف کے لیے جو الفاظ استعمال ہیں، ایک نہایت عاجز، مسکین، غریب آدمی سر سید احمد خان نے اپنے لیے یہ الفاظ تحریر کیے، جو اپنے ساتھیوں کو محنت، پرہیزگاری، بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے. بیٹا ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے. اسلام محنت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ کائنات یونیورسل ٹروتھ محنت ہے. یہ محنت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم نے محنت کی عظمت کے اوپر ایک پیراگراف لکھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، پرہیزگاری.
محنت ہو, محنتی انسان ہو, مگر اس کا ظاہر, اس کا باطن تقوی, پرہیزگاری سے وہ ہو تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو. نمبر 3 چیز ایمانداری. آپ جو کام کرتے ہو صرف ایمانداری کی نیت سے کرتے ہو, پیسے کی لالچ, ہوس اس میں مد نظر نہیں ہے. کام کا ہونا ضروری ہے, کام کا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے, ایمانداری سے اپنی ڈیوٹیز کو نبھانا. یہ 3 چیزوں کی مثال ہمیں سر سید کی زندگی سے ملتی ہے. اس سے آگے اس شخص کا اس زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک, اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں یہ اہم نہیں ہے, مگر اس کی آنے والی نسلیں, اس کے بعد میں آنے والا زمانہ یہ بتاتا ہے یہ جو کام کر رہا تھا یہ کتنا اہم تھا. لہذا کسی بھی کام کو معمولی نہیں سمجھنا, صرف جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے اسے صحیح معنوں میں ادا کر دیں. بعد میں آنے والے لوگ خود تبصرہ کریں گے, تجزیہ کریں گے اس شخص کا کردار کتنا مثبت تھا. پھر اس کے بعد جو ہم کام کرتے ہیں شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا, مگر بیٹا ہم جو کام کرتے ہیں, ہم سے جو ایکٹ ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ ہماری فطرت کا حصہ بنتا ہے. ہمیں دیکھنے والے, ہمارے ساتھ رہنے والے تمام لوگوں کی زندگیوں کا یہ حصہ بن جاتا ہے. لہٰذا یہ چیز تمام لوگوں کی زندگی میں پھیل جاتی ہے. سر سید احمد خان کے جو سبق ہے اپنی مدد آپ, وہاں سے یہ پیراگراف ہے. اس کے 3 اہم موضوع ہیں, ایک محنت ہے, ایک پرہیزگاری ہے اور تیسری ایمانداری ہے. ان تینوں کی تشریح کریں گے تو ہمارا یہ پیراگراف مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد بیٹا ہمارا سوال نمبر 3 آتا ہے. یہ مکالمے کا سوال ہے اور اس کا عنوان ہے مکالمے کا امتحان کی تیاری. اس کے کردار جو بتائے گئے ہیں وہ 2 دوست ہیں. 2 دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں, راہ جاتے ہوئے سریرا ملاقات ہوتی ہے. ایک کے ہاتھ میں کتابیں ہیں جو جلدی سے لائبریری کی طرف جا رہا ہے, دوسرے کے پاس کوئی کھیلنے کا سامان ہے جو بھاگتے ہوئے میدان کی طرف جا رہا ہے. اب ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوگا. جو لائبریری کی طرف جا رہا ہے اس کو راغب کرے گا امتحان قریب ہے, اب کھیل تماشے ختم کرو, امتحان کی تیاری کرو, سیلف سٹڈی کرو, امتحان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو. جو کھیلنے والا ہے, جو کھلاڑی کی طرف جو ہے وہ مائل ہے, وہ کہے گا ابھی امتحان میں بہت وقت پڑا ہے, میں تیاری کر لوں گا. پھر وہ سرسرا اس سے تذکرہ کرے گا کہ میں نے ان کتابوں کی تیاری مکمل کر لی ہے. کھلاڑی کہے گا میں نے تو ابھی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ کہے گا بھائی اب یہ کھیل چھوڑو اور امتحان کی طرف آؤ, کیونکہ اسی کے ساتھ پورے 1 سال کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے, ابھی تو میں گراؤنڈ کی طرف جا رہا ہوں, شام کو میں آپ کے گھر آؤں گا. اور پھر اسے وہ کہتا ہے, کیونکہ اس کی فطرت میں کھیل تماشا شامل ہے, اسے کہے گا کہ تم وہ فلاں کھیل کی چیز بھی نکال کے رکھنا, پڑھنے کے بعد ہم کھیلیں گے. لہٰذا یہ دونوں بچے جو اپنی اپنی فطرت رکھتے ہیں, ان کے اوپر امتحان کی تیاری کے اوپر یہ مکالمہ ہے. جو بچہ سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے وہ ان دونوں میں صرف امتحان کی تیاری کرتا ہے. اس کے بعد بیٹا یہ تیسرا سوال ہے جو سبق کے خلاصے کا ہے. جو سبق آپ کو خلاصے کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ ابو القاسم زہراوی ہے.
بیٹا ابو القاسم زہراوی کا جو سبق ہے یہ حمید عسکری نے تحریر کیا ہے. حمید عسکری اس کے مصنف ہیں. اصل میں الزام ہے مسلمانوں کے اوپر کہ جو جراحت کا علم ہے، جو سرجری کا علم ہے، اس کے بانی مسلمان نہیں ہیں، انگریز ہیں. حمید عسکری نے اس کا خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا ہے کہ بھائی ہم نے میڈیسن کے علم کے موجد ہم ہیں، ایسے ہی سرجری کے علم کے موجد بھی مسلمان ہیں. حمید عسکری صاحب نے اس سبق کے اندر تفصیل سے بتایا. پہلے کرتبہ شہر جہاں پہ ابو القاسم پیدا ہوا، اس دور کا جو بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر، اس نے کرتبہ شہر کے ساتھ منسلک ایک نیا شہر آباد کیا جس کا نام الزہرہ رکھا. ابو القاسم اسی الزہرہ شہر میں پیدا ہوا. اپنے نام کے ساتھ اس نے زہراوی جو نا وہ لگا لیا کہ میری نسبت الزہرہ شہر سے ہے. یہ جدید شہروں میں سے بھی بہت جدید شہر تھا. دنیا کی ہر سہولت یہاں پہ موجود تھی، یہاں تک کہ بادشاہ وقت اس کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں. وہ خود علم دوست تھا، لہٰذا اس شہر میں بسنے والے تمام لوگ علم دوست تھے. کما حقہ ابو القاسم زہراوی نے اس علمی ماحول سے فائدہ اٹھایا. پھر یہ شاہی جو طبیب خانہ تھا اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، وہاں پہ اپنی پریکٹس کا آغاز کرتا ہے. ابو القاسم زہراوی نے جو سب سے خوبصورت چیز کی وہ یہ تھی کہ مسلمان میڈیسن کے علم تک تو محدود تھے، اس کے اوپر جو ان کی پریکٹس تھی، یہ اس سے آگے ان جسمانی آلات کا آپریشن کرتا اور جو عضو ناکارہ ہو جاتا یہ اس کی جو مرمت کرتا، اسے صحیح کرتا، یا اگر اس کے بنا انسان کی زندگی چل سکتی تھی تو یہ آپریشن کے ساتھ اس کو نکال دیتا تھا. ہر آپریشن کے اوزار ابو القاسم زہراوی نے خود بنائے. ہر آپریشن کی تفصیل ابو القاسم زہراوی نے خود تحریر کی. ابو القاسم زہراوی نے ہر عضو کی تصویر خود ڈرا کی. ہر آپریشن کے متعلق یہ لکھتا، اس آپریشن کی کامیابی کے سارے پہلو بھی درج کر دیتا، یہاں تک کہ ایک مفصل کتاب معرض وجود میں آ گئی جس کو التصریف کا نام دیا گیا تھا. یہ جو التصریف کتاب تھی یہ صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی رہی. بعد میں اسی التصریف کتاب کی ٹرانسلیشن کر دی گئی اور اپنی لینگویج میں انہوں نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا. مگر اس کے باوجود اگر حوالے میں التصریف کا نام ہوتا تو دنیا اس کو ایکسپٹ کرتی، وگرنہ دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی تھی. بعد میں التصریف کتاب کے بے شمار لینگویج کے اندر ایڈیشنز پبلش ہوئے اور وہ جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی رہی. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو سرجری کا علم ہے اس کا بانی ابو القاسم زہراوی ہے، جو ایک مسلمان ڈاکٹر ہے، ایک مسلمان سائنسدان ہے. لہٰذا سرجری کے علم کے بانی بھی ہم مسلمان ہیں. تو بیٹا یہ 10 نمبر کا یہ خلاصہ ہے. تو یہ اس کے بیسک نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. والسلام.